السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی برس خیر حافظ سے ہوئیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میرا چینل ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل فیس بک پہ آن لائن قرآن مجید کلاسز کے نام سے میرا پیج ہے، اور انسٹاگرام پہ محمد زید قریشی کے نام سے، اسنیک پہ آئیے کنگ کے نام سے، ٹک ٹاک پہ مولانا محمد زید کے نام سے میری آئی ڈی مینشن ہے، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ابھی نیا عنوان اسٹارٹ ہوا ہے جہیز کے بارے میں، آئے کہ جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے، جہیز کے بارے میں شریعت اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو موضوع پسند آئے گا، جو کہ اس ہمارے جو معاشرتی جو تناؤ کا شکار ہے، جو معاشرتی تناؤ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو معاشرت کا جو معاشرت کا جو پہیہ ہیں وہ کیا بیٹھ کر رہ چکا ہے، جس کی وجہ سے اس جاہلانہ رسم کی وجہ سے وہ آج جو قباحتیں ہیں جس کی وہ بیان کی جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ کو موضوع پسند آئے گا۔ آپ سے ریکویسٹ، جو بات آپ کو سمجھ میں آپ لائک اور شیئر کیجیے، جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاد فرمان ہے کہ سب شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے لوگوں تک پہنچائے۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جہیز کی قباحتیں۔ سوال: لڑکی کو والدین کی طرف سے جہیز دینا سنت ہے یا نہیں، خواہ جہیز تھوڑا ہو یا موجودہ زمانے کے اعتبار سے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کو جہیز نہیں دیا۔ جواب: والدین کی طرف سے لڑکی کو جو تحفہ دیا جاتا ہے اسے جہیز کہتے ہیں، اور اپنی حیثیت کے مطابق والدین اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ بس اگر نمود و نمائش کے بغیر والدین بیٹی کو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ دیں تو یہ بلا شبہ سنت ہے، لیکن ہمارے دور میں جس جہیز کا رواج ہے وہ سنت نہیں بلکہ بدعت سیئہ ہے، جو بہت سی قباحتوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1، لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کا مطالبہ ہوتا ہے اور ان کا یہ مطالبہ شرعاً جبر اور ظلم ہے۔ نمبر 2، چونکہ لڑکی کے والدین کو معلوم ہے اگر بھاری مقدار میں جہیز نہ دی گئی تو بیٹی کو سسرال میں نظر حقارت سے دیکھا جائے گا اور اسے ساس نندوں کے 100 طعنے سننے ہوں گے، اس لیے خواہ ان میں جہیز دینے کی سخت ہو یا نہ ہو وہ اس کا انتظام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جہیز کے بارے میں یہ ذہنیت سراسر جاہلیت ہے۔ نمبر 3، لڑکی والے جہیز کی وجہ سے لڑکی کو بٹھائے رکھتے ہیں، یہ بھی سراسر ظلم ہے۔ نمبر 4، جہیز کے لیے بسا اوقات سودی قرضے لیے جاتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 5، جہیز کی باقاعدی نمائش ہوتی ہے، یہ ریاکاری ہے۔ نمبر 6، اس جہیز کے رواج کی وجہ سے بہت سے والدین اپنی بچیوں کو عقد نہیں کر سکتے اور نہ ان کا رشتہ آتا ہے۔ ان وجوہ سے معلوم ہوا کہ موجودہ دور میں جہیز کے نام سے جو لعنت ہم پر مسلط ہے یہ سنت نہیں ہے۔ سوال یہ پیش کیے گئے کہ آئے کہ جو چیزیں ہیں آئے کہ جہیز دینا سنت ہے یہ نہیں ہے، یہ آئے کہ بدعت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو آپ نے اپنی جو بیٹیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو آپ نے یہ جہیز نہیں دیا تھا۔ تو یہ سوال ہے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ جو جہیز کسے کہتے ہیں؟ جہیز کہتے ہیں کہ جو والدین بچوں کو تحفہ تحائف وغیرہ دیتے ہیں اسے جہیز کہا جاتا ہے، اور اپنے اعتبار سے دیتے ہیں، جو ان کی گنجائش ہوتی ہے، جو ان کی لمٹ ہوتی ہے اپنی لمٹ کے اعتبار سے دیتے ہیں۔ اگر وہ اپنے جس کو دیکھتے ہوئے اگر وہ زیادہ جہیز وغیرہ دے بھی دیں، اگر وہ اپنی خوشی کے مطابق دیں تو بلا شبہ یہ سنت ہوگا، مگر عام طور پر یہاں ہوتا ہے کہ ریاکاری دکھلاوے کی وجہ سے، یہ کچھ وجوہات کی وجہ سے، جیسے کہ یہاں وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ ان وجوہات کی وجہ سے اس جہیز کو لعنت قرار دیا گیا، اس کو رسم بد قرار دیا گیا، اس کو جاہلانہ رسم قرار دیا گیا۔ جیسے کہ کوئی وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا صورتیں ہیں جس کی وجہ سے جہیز کو رسم بد قرار دیا گیا کہ لڑکوں والوں کا لڑکی والوں سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا ہے کہ اتنے آپ جہیز دیں گے، اتنے گاڑی دیں گے، اتنے پیسے دیں گے، اتنا سہولت دیں گے۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ والدین وغیرہ جو آج کل ایسا ہوتا ہے کہ والدین وغیرہ جو ہوتے ہیں اپنی بچی کو گھر کے اندر بٹھا کے رکھتے ہیں جہیز کی وجہ سے، یہ جہیز کا انتظام ہوگا تو ہم شادی کریں گے۔ بعض مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جہیز کی وجہ سے سودی قرضے بھی لیے جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچی کو اپنے گھر پہ بٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور اس کو جن کے پاس چیز ہو نہ ہو مگر وہ معاشرے کو دیکھتے ہوئے کہ اس نے فلاں نے اتنا جہیز دیا تھا تو اس کے انتظام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ اگر اس کو اتنا انتظام نہیں کیا یا اتنا اگر پیسہ نہیں دیا، اگر ہم نے اتنا جہیز نہیں دیا تو اس کے ساس جو نند ہیں وہ اس کو 100 طعنے دیں گے۔
تو اس وجہ سے یہ جہیز جو ہے ایک لعنت بن چکا ہے، جس کی وجہ سے جو کہ یہ جہیز نہیں ہے بلکہ یہ کیا نام ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا نام ہے، جو کہ بھتے کی پرچی کہہ سکتے ہیں، بھتے کی پرچی بن چکا ہے ایک طریقے سے، جس کو جو لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ تو یہ کہ اس کا کوئی دین سے یہ بلکہ سنت نہیں ہے، بلکہ جائزانہ رسم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو دیا تھا، وہ سنت ہے۔ جس کے علاوہ جو چیزیں بیان جو کی جاتی ہیں، نمود و نمائش کی جاتی ہے، باہر جو چیزیں دکھایا جاتا ہے، ساری کی ساری چیزیں کیا سنت کے مطابق نہیں، سنت کے خلاف ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں جو جہیز کی قباحتیں تھیں، جس کی وجہ سے جہیز کو لعنت قرار دیا گیا ہے۔ ورنہ اگر جو والدین جو اپنے بچے کو اپنی خوشی کے مطابق اگر دیں تو وہ دے سکتے ہیں، جو ان کی لمٹ ہوتی ہے، جو ان کی گنجائش ہوتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ اپنی گنجائش کے مطابق اپنی بنات کو، اپنی بیٹی کو کیا جہیز دیا تھا۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم اس طریقے پر عمل کریں گے، سنت کے مطابق عمل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بچیاں جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی بھی اچھے رشتے الحمدللہ وہ آئیں گے۔ اور یہ کہ جو چیزیں جو اب بچیاں جو رشتے نہیں ہو پاتے یا جن کے جو بوڑھی ہو گئی ہیں جس وجہ سے کہ جہیز نہیں دے پائیں گے، اتنا پیسہ نہیں ہے، تو ان کے اوپر بھی ان کے لیے بھی کیا آسانی ہو جائے گی۔ دین تو ہمارے لیے کیا آسانی ہے، لا اکراہ فی الدین۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے جو سنت کے مطابق یا شادی کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ تو یہ تھی آج کی نشست، آج کا موضوع۔ امید ہے کہ آپ کو موضوع پسند آیا ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا۔ جو بات آپ کو سمجھ میں آئے آپ لائک اور شیئر کر دیا کریں، جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کا میں آپ کو جواب دوں گا۔ کل انشاءاللہ اسی موضوع کے اوپر جس کے موضوع پر آگے میں روشنی ڈالوں گا۔ میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔